اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا کیس اور عمران خان کا القادری ٹرسٹ کیس اور بشرا بی بی کی عمران خان کے کیسوں کی سماعت آج ہوگی۔ ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کیسوں میں کیا درخواستیں تھیں، ان پر تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان کی آج جو ملٹری کسٹڈی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی، اس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی اور اس کے جیسے میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب اس کیس میں سماعت کریں گے۔ اب دو چیزیں، پہلا اعتراض لگا ہوا ہے، کیا آج اعتراض دور کریں گے یا میرا خیال ہے آج اعتراض دور کر کے اور نوٹس جاری کریں گے فریقین کو۔ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد سماعت اگلے ہفتے ہوتی ہے یا آج ہی نوٹیفیکیشن جاری کر کے سماعت کل تک ملتوی کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو کل یا شام کو ویلاگ میں بتائیں گے کہ اس کیس کی تفصیل کیا بنی اور کیا بنا، لیکن آج سماعت ہے، اس پر نوٹس ہوتا ہے یا نہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم انفارمیشن شیئر کریں گے، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہے اور اس کیس میں جیسے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور دوسرا کیس ہے اس میں اپنا اور جیسے ایک کیس میں جیسے عامر فاروق صاحب اور میاں اور ایک خواتین جج جو اس کا مجھے نام یاد نہیں، وہ آج سماعت کریں گے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انتہائی اہم کیس ہے، وہ کیس ہے جو PTI کے 8 ارکان کو جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اس لوگوں کو کیا جائے گا۔ اور جو شعیب شاہین کی کل ضمانت ہوئی اور اس کے بعد شعیب شاہین کو پھر سے گرفتار کیا گیا، کیونکہ شعیب شاہین پر بہت اس لیے کرنا چاہیے اور اس بات پر زور سماعت ہے اس کی کیس کی کیا ہوتی ہے اور اس کیس کا سماعت آج ہے اور ہم اس کو شام کو اپڈیٹ دیں گے۔ PTI رہنماؤں اور PTI عمران خان کے کیس کی سماعت کا حوالہ ہم آپ کو شام کو بتائیں، لیکن میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن کر دوں۔ ان کیسوں کی دو انتہائی اہم کیسوں کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور دوسرا عمران خان کا القادری ٹرسٹ کیس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پچھلی سماعت پر PTI کی لیگل ٹیم لاہور میں بزی ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکی تھی اسلام آباد اور نیب کی ڈالہ جیل میں۔ آج عدالت ہے، آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ PTI نے ایک درخواست دے رکھی ہے۔ سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد دائرہ اس کیس کا بنتا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیشن کورٹ اس پر کیا کرتی ہے۔ سیشن کورٹ آج فیصلہ اس کیس پر درخواست پر دلائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ القادری ٹرسٹ کیس میں یہاں عمران خان کی بریت کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے اور آخری دلائل جرگے پر ہوتے ہیں، تو پھر ان PTI کو فوری طور پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کرنا چاہیے اور فوری طور پر مقرر کرنے کی درخواست دینی چاہیے کہ فوری طور پر مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ جج صاحب چاہیں گے کہ فیصلہ کل سنائے، کل یہ بہت لیٹ سنائے گا۔ جج صاحب کے پاس یہ چانس ہے کہ عمران خان کی اگر درخواست مسترد کرنی ہو تو PTI کو درخواست اختیار کر رکھنی چاہیے اور تھوڑا چیز ایڈ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آج جج صاحب فیصلہ سنا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جج صاحب کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سنائیں گے، کیونکہ جج صاحب کے اگر دل میں کچھ کالا ہو تو۔ لیکن کیا عمران خان کے آخری گواہ پر جرگہ مکمل ہو پائے گی؟ میرا ذاتی خیال ہے PTI کی بہت بڑی لیگل ٹیم ہے، اس پر جرگہ کم سے کم 3 اور 4 سماعتیں لے جائے گی، اس لیے PTI کو اس کے بعد عمران خان اپنے گواہوں کی لسٹ پیش کرتا ہے یا نہیں، یہ بھی قابل سوال ہے، جیسے بشرا بی بی نے بھی دے دی، کیونکہ سپریم کورٹ کی نیب کی ترمیم تھی، وہ تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں۔ وہ نیب کی تفصیلات یہ تھی، مثال کے طور پر نیب FIA کے پاس عمران خان کا کر گیا، وہ 16 کو اس کی کیس کی سماعت ہے، آج کے 3 دن بعد اس کیس کی سماعت ہے، 16 کو 4 روز بعد، اور اس کے بعد عمران خان کا القادری ٹرسٹ کیس میں جو وفاقی کابینہ فیصلہ کرتی ہے اس کا نیب اور دیگر ادارے اختیار اسے کابینہ کا تحفظ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے کہ کابینہ فیصلہ کرے اور کسی کو پسند نہ وہ اسے عدالت لے جائے۔ القادری ٹرسٹ کیس کا آج کیس کا فیصلہ ہونے کا امکان ہے، یا اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا یا اس کیس کو چلایا جائے گا اور PTI کی لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے تو ان کا کیس اگلے ہفتے سوار یا منگل کے دن مقرر ہونے کی چانس ہے، کیونکہ کل جج صاحب کیا کرتے ہیں یا نہیں اس پر PTI کی لیگل ٹیموں پر ہی مختصر ہے کہ آج فوری طور پر دلائل، اور اگر نہیں کرتے تو پھر PTI کو اس پر دلائل بہت لمبے کرنے چاہیے تاکہ نیب کی ٹیم کے پاس بھی ہو اور وہ
کل اور 2 روز تک جب تک دے جا کر فیصلہ اس آنے میں لیٹ کرے تو پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن موجود ہو کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اب جیسے ہمایوں دلاور نے کیس عمران خان کا سننے سے معذرت کی اور دوسرے جج یہ بہت اچھے ہوئے جج کو پہلے بھی عمران خان کا کیس نہیں سنا چاہیے، لیکن اس وقت ڈیٹ بن کر اس وقت عمران خان کو سزا دینی اس لیے بیٹھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی آج کیس کی انتہائی اہمیت ہے، اور جو عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ عمران خان کو ملٹری کے حوالے کیے جانے کے بارے میں یہ کیس ہے۔ 2 یہ انتہائی اہم کیس، اور تیسرا جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کے اس کا جو ریمانڈ ہے، یہ کیس کی تفصیلات آپ بتا دی۔ اب آتے ہیں میں تھوڑا سا پاکستان کی سیاسی سے بات کروں گا اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وہ بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو میں ایک چیز اور بتاؤں گا، اور میں ایک ویلاگ بنا رہا ہوں پاکستان کا میڈیا پر بھی بناؤں گا، لیکن سب سے پہلے کہ ایک میں نے فنی خبر سنی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ فنی خبر ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف متحرک ہو گئے، جو ایک خاتون سے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، جو ایک خاتون کیسے الیکشن ہارے ہیں وہ عمران خان کا کیا مقابلہ ہے۔ عمران خان کے ایک ورکر جو خاتون قید اس سے الیکشن ہاری ہوئی، یہ عمران خان سے مقابلہ۔ میں تو کہتا ہوں یہ عوام میں نکلیں، ایک مرتبہ پتہ چل جائے کہ عوام کا رد عمل کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں نون لیگ 4-5 جلسے، ایک کے پی کے میں اور ایک سندھ میں اور ایک بلوچستان میں اور ایک پنجاب میں جلسہ لاہور میں رکھ کر دیکھ لیں، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اب تو مریم کی حکومت اسلام آباد میں جلسہ رکھ کر دیکھ لیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی عوام ان سے کتنی نفرت کرتی ہے اور پاکستان ان کے خلاف کتنی نفرت ہے۔ انہوں نے جو بجلی پر پاکستانی قوم کا مال لوٹا ہے، آپ جماعت اسلامی والے کریڈٹ لینے آ جاتے ہیں، جو بجلی مانگی ہوتی ہے۔ اس پر بھی الگ ہم ٹاپک بنائیں گے، اگلا ویلاگ اس پر بجلی مانگی اور دیگر شاہ پر ہوگا۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن میں نے شیئر کر دی۔ اور دوسرا کہ کے پی کے اسمبلی سے شدید رد عمل آ رہا ہے، اور کے پی کے اسمبلی سے اتنا سخت رد عمل پہلے کبھی نہیں، اور پی ٹی آئی کا جو سیز فائر تھا اس سیز فائر کو ختم کر دیا گیا، اور سیز فائر ختم ہونے کے بعد بہت شیلنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ایم این او ایم پی کی جانب سے، اور بہت سخت بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جس شخص نے بھی کیا ہے، یہ دونوں جانب کو پہلے تھوڑا سا بات کھلی تھی لیکن رک گئے تھے، لیکن اس کو بعد میں شروع کر دے گا۔ یہ بہت انتہائی افسوس ہے، اور میں تو کہتا ہوں صدارے کو چاہیے کہ ان افسروں کو فوری طور پر معطل کرے تاکہ آسانی ہو سکے، اور لوگوں کو جو اس وقت پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک ادارے کے جو وزیر خزانہ ہے اس نے کہا ہے کہ اس وقت تک پاکستان کی بہتری نہیں ہو سکتی۔ اس نے کیا کہا؟ اس وقت تک اس ادارے کی بہتری نہیں ہو سکتی جب تک پاکستانی عوام کے اعتبار نہ ہو حکومت پر۔ اس کا یہی مطلب ہے، وزیر خزانہ کا یہی مطلب ہے، جب تک آپ ایک حکومت عوامی مینڈیٹ پر نہیں آئے گی تو پاکستان کے معیشت کے حالات ٹھیک نہیں۔ وزیر خزانہ کا یہی اشارہ تھا۔ وزیر خزانہ نے بہت اچھی بات کی، اس نے کہا ہے کہ جب تک عوام کی حکومت نہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں۔ وزیر خزانہ کی بات کو تو وہ مان لے، اب تمہارا وزیر خزانہ یہ بات کرے، اگر اپنے وزیر خزانہ کی بات نہیں مانو گے تو پھر پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں، جو معاشیات کے حالات ہیں، یہ پاکستانی قوم کے سب کے سامنے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہ ایسے حالات ہوں گے اور چلتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایسے حالات رہے تو معاشی تو پھر گندم کی کاشتکاری میں مشکلات ہو سکتی ہے، اور گندم کی کاشتکاری کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے اگلا 1-2 روز میں کسانوں پر ویلاگ بناؤں گا اور گندم کی پیداوار پر بھی ویلاگ بناؤں گا، اور گندم کے کسانوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو آنے والی وقت پر پتہ چلے کہ پاکستان کے معاشی اور کیا حالات ہیں، اور دیگر ایشو پر ہی ہم بات کرتے ہیں ساتھ سے۔ اور آپ علی امین گنڈا پور کی میڈیا کے متعلق بیان آتے ہیں کہ مریم نواز نے نہیں کہا تھا کہ بھونکنے والے ہیں میڈیا والے، اس پر پاکستانی میڈیا کو صاف سو گیا، اس پر نازیبا الفاظ کیا استعمال کی۔ آپ نازیبا استعمال میں تو میڈیا کو غیرت آنی چاہیے، میڈیا کو دیکھنا، میڈیا جو بھی چلے، کہا میڈیا علی امین گنڈا پور کے بیان کے ساتھ ہے پاکستانی قوم۔ آپ نہ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک میڈیا نے ایک ناول لکھتا ہے تو میڈیا شروع ہو جاتا ہے، ایک کوئی ناول لکھتا وہ شروع ہو جاتا ہے، انہیں شرم نہیں آتی میڈیا کو بہت علی امین گنڈا پور کو آگے جی
کہ میڈیا کے خلاف ایک اور اس سے بھی سخت بیان دینے تاکہ پاکستانی قوم کی ترجمہ جب سے 9 مئی آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا، 2-3 لوگ وہ قصوروار تھے، آپ نے پوری پارٹی کے ساتھ کیا کیا، روزانہ بیٹھا کہ نون لیگ اور عمران پی ٹی آئی کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دکھائی جاتی، نون لیگ کی پریس کانفرنس پیپل پارٹی کے ایم صاحب کی دکھائی جاتی ہیں، آپ لوگ منافقین ہیں، پی ٹی آئی میڈیا پاکستان کی سب سے بڑی منافقین ہے۔ میں علی احمد گنڈا پور کی تقریر کی حمایت کرتا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے گی، شکریہ۔